اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ میم، میم۔ آپ کیسے ہیں؟ جملہ فعلیہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے؟ جی میم الحمدللہ۔ جی بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ فیل تو نہیں ہو رہا ہے؟ نو میم۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ یہ ایف اے جی آئی ایل نہیں ہے، فا عین لام، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہاں پہ؟ فا عین لام مطلب ہمیں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پورے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ گردانیں لکھنی ہے، ان گردانوں کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ وہ جو 2 ٹیبلز دکھائی جاتی ہیں، چلیے شروع سے دیکھ لیتے ہیں کیا 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 ہم لوگوں نے یہاں پہ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فعل میں کام کا ہونا اور زمانے کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ کام کا نام ہونا چاہیے، ایٹ دا سیم ٹائم زمانہ بھی اس لفظ سے پتہ چلنا چاہیے۔ 2 ہی زمانے ہیں عربک میں، ماضی اور مضارع۔ ماضی کی یہ گردان، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ پوری گردان ایسے نہیں یاد ہونی چاہیے، بلکہ اگر فعل تم ہو تو وہ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ 9th باکس کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پوزیشن کیا ہے، اور ظاہر پوزیشن تو آپ کو پتا ہوگی، لیکن بولنے کے لیے آپ کیسے بتائیں گی؟ تو فوراً ہی بتا دیں کہ یہ 9th باکس کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 13th باکس ہے، یہ 2nd باکس ہے، یہ 3rd باکس ہے۔ تو باکس نمبر میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14، اس طرح سے کر کے یہی نمبر آپ کو لے کے چلنا ہے۔ اپنی مرضی کا کوئی آرڈر نہیں، ہم اس طرح والا نہیں بنا لیں گے، بس اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے۔ اور فعل کے لیے جو آپ کا ایک بیس ہے، مطلب جیسے بیج سے ایک درخت اگتا ہے نا، ایک سیڈ سے، چھوٹے سے سیڈ سے ایک پورا درخت اگتا ہے، پھر بہت ساری برانچز، پتیاں اور پھل اور پھر سب کچھ۔ تو بالکل اسی طرح یہ فعل کا یہ ورڈ جو ہے یہ بیس ہے۔ فعلہ جو آپ دیکھ رہی ہیں، یہ پوری فعل کا جو ٹاپک ہے، پورا جو آپ کا چیپٹر ہے یا ورب کے بارے میں جو آپ پڑھتی ہیں، اس کا بیس ورڈ ہے فعلہ۔ اور پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ اسی طرح پھر اس میں جب یہی ورڈ جو ہے ڈفرنٹ شیپ، کچھ ایڈیشن، کچھ یہ ہو کے، اسی طرح مضارع کا بھی آپ کو فرق لگتا ہے، لیکن اسی میں کیا ہوا کہ شروع میں علامت مضارع یہاں پہ ایڈ ہوئی، جب علامت مضارع ایڈ ہوئی تو یہ کلمہ ساکن ہو گیا۔ وہ پوری، اگر جب آپ ایڈوانس عربک میں جائیں گی تو دیکھیں گے کہ پوری ریسیپی کی طرح سے اسی ورڈ سے پورے کے پورے افعال تیار ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہم یہاں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی جب فعل امر کریں گے اور نہیں کریں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے۔ تو بہرحال یہاں ہم بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ لیول میں تو پھر ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس کلاس میں دیکھا کہ مضارع کی گردان لے لیں، وہاں سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن مضارع کی گردان بھی جو بنتی ہے وہ اسی بیس لفظ سے، بیس ورڈ سے بنتی ہے۔ تو فعلہ یہ لفظ جو ہے وہ فعل کا بیج ہے، سیڈ ہے، روٹ ہے، اور اسی سے پوری گردان بنتی ہے، نہ صرف ماضی کی بلکہ مضارع کی بھی، امر کی بھی، نہیں کی بھی، مجہول کی بھی، ساری کی ساری۔ یہ الفاظ آپ کو میں پہلی کلاس میں نے دیا تھا، اور آپ دیکھ رہی ہیں ابھی تک اسکرین پہ یہ چیز آ رہی ہے۔ اگر کوئی اسکرین پہ چلتی آ رہی ہے کافی لمبے عرصے تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے ہفتے بھی، اب آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی آپ کو اس کو پڑھنا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ الفاظ جب ٹرانسلیشن کے لیے ہم دیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی، آپ کو انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے آ رہے ہوں گے جو کہ آپ کو کلاس میں کرنے ہوں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ عین کلمہ کی حرکت چینج ہوتی ہے، گردان آپ کو صرف یہی یاد کرنی ہے اور اس کو سمجھ لینا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عین کلمہ
زیر والا ہو سکتا ہے. میننگ سیم ہوتے ہیں, میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح عین کلمہ پیش والا بھی, اس کے کچھ الفاظ ہیں, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں. اور عین کلمہ پیش والا بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک یہ ڈفرنٹ ڈیزائن یا پیٹرن ہے, ڈفرنٹ وزن ہے, میننگ سیم ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح, بس یہ عین کلمہ یہاں پہ پیش والا ہو گیا, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہم لوگ کریں گے جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں, اب یہاں سے بہت غور سے سننا شروع کر دیجئے, کلاس شروع ہوتی ہے ہماری آج کی یہاں سے. فعل کو ڈفرنٹ حساب سے ڈفرنٹ کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. مفعول کے حساب سے یہ دو قسمیں ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے جملے کو سمجھنے کے لیے. اگر صرف فعل اور فاعل کہہ دیے جائیں تو بات پوری نہیں ہوتی, آپ سوال کریں گی. جیسے اگر میں کہوں کہ میں نے پیا, تو آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ میں نے کیا پیا. جب میں کہوں کہ میں نے پانی پیا, تب آپ کو تب یہ جملہ کمپلیٹ سا ہوا اور آپ بھی اب سوال نہیں کریں گی. تو ایسے فعل کو جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متعدی. اور ایسے افعال جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے, صرف فعل اور فاعل, بس ان دو چیزوں سے ہی جملہ پورا ہو جائے. جیسے میں نے کہا میں گئی, اب آپ کی میں آیا, میں آئی, تو بات ہو گئی پوری. میں کلاس میں آئی, یہ دماغ میں آ رہا ہوگا کہ کلاس میں بھی تو لگا ہوا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ جب یہ میں کا ورڈ آ گیا کلاس میں تو یہ متعلق بن گیا, فی کے ساتھ کبھی مفعول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوں گی, اور میں بتاؤں گی ابھی جب مفعول کا ٹاپک ہمارا ڈیٹیل میں چلے گا اس کتاب میں. اور مجھے اچھا لگا کہ اس کتاب میں انہوں نے بس ماضی کی گردان بتائی اور پھر جملے شروع کر دیے, یہ کانسیپٹ دینے کے لیے کہ یہ لفظ جو ہیں ہمارے, یہ لفظ نہیں ہیں بلکہ جملے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب اسم ہم لوگوں نے کیا تو اسم کے بعد جملے پہ آنے میں ہم کو 50 کلاسز لگ گئیں, 40 لگ گئیں. اور جبکہ فعل میں ایک کلاس کی اور ہم جملہ فعلیہ پہ آ گئے, تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں جو یہ آپ کو باکسز کے اندر دکھ رہے ہیں, پورے کے پورے جملے ہیں. دیکھیں قربا, وہ قریب ہوا, اس میں فاعل بھی ہو گیا اور فعل بھی ہو گیا, زمانہ بھی پتا چل رہا ہے, قربت کا پتا چل رہا ہے, اور وہ پاسٹ میں ہوا یہ بھی پتا چلا. تو یہ قریب ہوا فعل کی کنڈیشن ہو گئی, اور یہ وہ بھی یہاں نظر آ رہا ہے جو کہ اس میں. تو اس طرح سے مطلب فاعل ہے, اس نہیں کہیں گے, فاعل ہے. تو جملہ فعلیہ آپ کا کیا ہوا, کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ اسی وجہ سے پچھلی کلاس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے جملہ فعلیہ ہی کیا تھا, اور ابھی 3-4 کلاسز اور کریں گے انشاءاللہ, تب ہم چلیں گے فعل مضارع پر. تو فعل لازم ان شارٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فعل لازم وہ افعال ہوتے ہیں جن کو کسی مفعول, اپنے معنی کو کمپلیٹ ہونے کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ فعل متعدی وہ افعال ہیں جو اپنا معنی سمجھ میں آنے کے لیے پورا کا پورا وہ, یا اس طرح اگر ہم نے وہ جملہ بولا تو آپ ہم سے سوال کریں گی کیا, کیوں, کب, کیسے, اس طرح کے سوال. ٹھیک ہے, پریپوزیشن کے ساتھ والے نہیں. پریپوزیشن کے ساتھ والے ہمیشہ یاد رکھیں, آپ نے جملہ اس میں کیا تھا کہ پھر ان کو ہم خبر بھی نہیں کہتے تھے, ان کو ہم متعلق خبر کہتے تھے. ٹھیک اسی طرح جو حرف جر کے ساتھ جو الفاظ آتے ہیں, مرکب جاری جو آئیں گے یہاں پہ کہ اس میں جیسے ابھی میں نے کہا کلاس میں آئی ہے نا, تو یہ جو ہے متعلق خبر یہاں بھی کہلائے گا. جو ڈائریکٹ الفاظ ہوں گے جو کہ
فعل کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے یعنی فعل کی ڈیٹیل بتا رہے ہوں گے وہ کہلاتے ہیں مفعول. اور یہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی اور مفعول کی ڈفرنٹ ٹائپس بھی بتاؤں گی. مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول مطلق، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ابھی ڈائریکٹ جو ہم عام زندگی میں جو مفعول استعمال کرتے ہیں اسی طرح کے جملے ہم لوگ لیں گے. امید ہے کہ اب ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فعل لازم کسے کہتے ہیں اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں. فعل لازم بس فعل اور فاعل سے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جبکہ فعل متعدی فعل، فاعل اور مفعول یہ تینوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اسی لیے اس اسکرین پہ آپ ایسا دیکھ رہی ہیں. تو فعل، فاعل اور مفعول. آج دیکھیں گے کہ مفعول کا استعمال. چلے یہاں پہ ہی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ فاعل آپ کو پتا ہے کہ حالت رفع میں ہوگا اور مفعول حالت نصب میں. جب آپ ٹرانسلیشن کریں گی تو فاعل حالت رفع میں لے کے آئیں گی اور مفعول حالت نصب میں. ٹھیک ہے، اور اسی سے پتا چل جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اردو میں ہم نے اور کو فاعل کے ساتھ، فاعل کی پہچان نے سے کرتے ہیں اور مفعول کی پہچان کو سے کرتے ہیں. حامد نے کس کو مارے؟ حامد نے راشد کو مارا. ٹھیک ہے، تو اس میں حامد نے لگنے سے حامد فاعل بن گیا اور کو لگنے سے راشد مفعول بن گیا. تو اردو میں نے اور کو سے زیادہ تر ہمیں پتا چلتا ہے، انگلش میں آرڈر سے پتا چلتا ہے نا. تو جو پہلے آ جاتا ہے وہ فاعل ہو جاتا ہے، جو بعد میں رہتا ہے وہ مفعول ہو جاتا ہے. تو اس میں آرڈر اگر چینج کر دیں تو فاعل مفعول چینج ہو جائیں گے آپس میں. لیکن عربک میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو جو آپ کو آرڈر دکھایا جا رہا ہے یہ نارمل پیٹرن ہے کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا اور مفعول اس کے بعد آئے گا. لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا جملہ فعل اسمیہ میں بھی کہ کبھی کبھی یہ آرڈر چینج بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے، کبھی اس بات کی اہمیت کی وجہ سے یا اس چینج آف آرڈر کی وجہ سے اس جملے میں کچھ دوسرے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو نارمل پیٹرن ہے، جو ایک نارمل پیٹرن ہے وہ کیا ہوگا جملہ فعلیہ کا؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. اور ابھی ہم اسی پیٹرن پر چلیں گے، اسپیشل کیسز میں ابھی ہم نہیں جا رہے. تو فاعل ہوگا ہمارا حالت رفع میں اور مفعول ہوگا حالت نصب میں. اب تک کے پڑھانے سے کوئی سوال کسی کا تو پوچھ لیں، جتنا ابھی تک بتایا ہم نے. چلیں الحمدللہ. لڑکے نے پانی پیا. لے لیتے ہیں امبرین کو. جی میم. جی امبرین کیجئے. لڑکے نے پانی پیا. اچھا ایک منٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پہ؟ لڑکا کیا ہوگا یہاں پہ؟ میم فاعل. جی ہاں، لڑکا فاعل ہے کیونکہ لڑکے نے ہے نا، ابھی بات ہوئی کہ نے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میم فاعل ہو جاتا ہے. جی تو لڑکا فاعل ہو گیا اور پانی جو ہے وہ مفعول ہے. جی پانی مفعول ہو گیا. اور پیا؟ پیا فعل. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا چیز میں؟ نہیں میں لکھنے کے لیے، یہ ہو گیا ہمارا فاعل اور یہ ہے مفعول. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایف سے ہی ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو لکھ لیتے ہیں. چلیے میم پہ بنا دیں. ہاں یہ بھی صحیح ہے. چلیے جی. شارب الولد الماء. ویری گڈ. شریبل ولد الماء. ٹھیک، ابھی لکھ نہیں رہے ہم، اگلا والا لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو حامد نے محمود کو مارا. میم حامد جو ہے وہ فاعل ہے اور محمود جو ہے وہ مفعول ہے، مارا فعل ہے. ویری گڈ. ضربا
حامدن محمودن. ویری گڈ. ضرب حامد محمودن. تو یاد رکھیں کہ یہ حالت رفع میں اور یہ حالت نصب میں بس اسی کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر امرین. اور اب لے لیتے ہیں افشاں کو. افشاں، فرزانہ، یہ لوگ اسٹوڈنٹ نہیں ہے کیا؟ آر نہیں لگا کیا ہے؟ چلے کوئی نہیں. افشاں آپ نے فیل کی پچھلی کلاسز کی ہے نا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، جی کی ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں جی کی ہے. اچھا، میرے کہ کلاس کا بھی خیالوں میں کیا ہے. چلیں شاباش کریں. اللہ نے زمین کو پیدا کیا. فاعل بتائیں. فاعل اللہ نے ہے. اللہ بولے بس اللہ. اللہ. مفعول بتائیے. مفعول زمین کو مفعول ہے. جی پیدا کیا فعل ہے. جی. خلق اللہ، خلق اللہ خلق اللہ الارض. ویری گڈ ویری گڈ، ایک دم صحیح ہے. خلق اللہ الارض. میں لکھوں؟ میم اگلا بھی کرنا ہے. ہاں کرنا ہے، لیکن ایک منٹ رکیں. جی میم پڑھوں. جی ہاں، بتایا آپ نے، کیا بولا تھا آپ نے؟ خلق اللہ خلق خلق اللہ، اللہ کیونکہ اللہ خلق فاعل اللہ کی حالت الارض. میں ہے تو ہاں خلق اللہ ارض. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ حرکت چینج ہوگی، دیکھیں یہ حرکت ہے ہی نہیں، یہ اعراب ہے. اگر یہ اعراب چینج ہوا تو ساری میننگ بدل جائے گی. چلیے آگے کریں. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. خلق اللہ السماوات. ویری گڈ. کیا بولا آپ نے؟ پھر سے بولیے. خلق اللہ السماوات. ویری گڈ، ماشاء اللہ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سماواتا جیسی کوئی چیز عربک میں ہے نہیں. نہیں، سماواتی آئے گا. سوری میم. جی، جیسے آپ نے ابھی السماواتا بول دیا نا، لیکن السماواتا کی کوئی آواز کبھی قرآن میں آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا. جب آپ جی نے میم. بولا، اسی لیے میں نے آپ سے ایک بار اور بلوایا کہ شاید وہ ساؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جی اور میں نے جان بوجھ کے ویسا ساؤنڈ نہیں کیا کہ کچھ مجھے عجیب لگا، کیونکہ میں آپ ہی کو چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو ٹریس آؤٹ کریں. اسی لیے میں نے آپ سے، جب تک میں لکھ رہی تھی، میں آپ سے کہتی رہی کہ آپ بولیں. تو یاد رکھیں، جب بھی بنے یہ جو جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوا تھا، جب اسم کیا تھا ہم لوگوں نے، تو جی سماواتو پھر سماواتی سماواتی ہی تھا. ٹھیک ہے. جی جی میم. نصب کی حالت میں بھی آتو آتی آتی. وہ پوئٹری جو تھی وہ یاد رکھنی ہے ہمیشہ، جی ورنہ بڑی غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کی یہ غلطی ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی اب افشاں کی تو نہیں ہوگی، ہاں دوسروں کی پھر بھی ہو سکتی ہے، جب تک کہ وہ اس غلطی سے کبھی گزرے نہ. تو اس لیے آپ سب کے لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی کلاس، دیکھیے لرننگ کی کلاس ہے اور میں یہاں بالکل آپ کو جج نہیں کرتی. مجھے پتا ہے کہ غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے. بہت زیادہ جس کو آتا ہے وہ بھی غلطی کر جاتا ہے، جب اس پریشر میں کہ اب اس سے ٹیچر پوچھ رہی ہے اور وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو وہ غلطی کر سکتا ہے. ایسے میں ان کو زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہاں دیکھو انہوں نے غلطی کر لی، اب یہ کبھی نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. تو رول کیا ہے، جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ آئندہ بھی جو میں کورس کرنے جا رہی ہوں اس میں بک نہیں دوں گی. بک اس لیے بھی نہیں دوں گی کہ وہ میں ایک کتاب سے پڑھانے ہی نہیں جا رہی، وہ 4-5 کتابوں سے پڑھانے جا رہی. تو کتنی کتابیں میں کہہ دوں گی ان کو، اور ان سب کتابوں میں کہیں کوئی آنسر کی بھی نہیں ہے. اگر میں بک دے بھی دوں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو کبھی بھی آنسر کی دیکھ کے اس کلاس میں نہ آئے. یہ جو 12-15 لڑکیاں ہیں ہماری، جس سے آپ یہاں پہ سیکھیں. آنسر کی دیکھ لیا ہم نے اور ہم نے آنسر کر دیا، ظاہر ہے جلدی سے آگے بھی بڑھ گئے. اور یہ چیزیں دیکھیں افشاں کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کی بھی کلیئر ہو جائے گی کہ ساؤنڈ کیا ہے. آتو آتی
اور آتی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حالت میں تھا تن اور تن نکرہ کی حالت میں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں گے، یہ نصب ہے، یہ زیر سے کبھی بھی، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ بیسک اس میں جو ہے زبر زیر پیش، مطلب پیش جو ہے وہ رفع کی حالت، نصب زبر اور زیر اس کی، اسی وجہ سے یہ غلطی بہت کامن غلطی ہے کہ سماواتا بول دے آدمی. تو یہ کس حالت میں ہے بتائیے؟ یہ زیر ہوتے جی ہوئے بھی نصب کی حالت میں ہے. تو اگر جی یہ پوچھا جائے کہ اب دیکھیں یہ بھی جر ہے، یہ سوری یہ نصب ہے، یہ جر ہے، دونوں سیم دکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ السماواتی یہاں پہ کیا ہے، تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ حالت جر میں ہے، کیونکہ شکل تو جر والی بھی ہے نا، تو آپ کا آنسر 100% غلط ہوگا. اگر اب جب اس نالج کے ساتھ، جس نالج کے ساتھ اب آپ اس کلاس میں بیٹھی ہیں، اگر کہا جائے خلق اللہ السماواتی میں سماواتی کی اعرابی حالت بتائیں، تو آپ کہیں گے حالت نصب میں ہے. کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ ہو سکتا ہے حالت نصب میں ہو اور ہو سکتا ہے حالت جر میں ہو، کیونکہ دونوں کی شکل تو ایک ہی ہے. اب اگر اس لیول پہ یہ بات کہیں گے، شروع میں یاد رکھیں کہ میں یہ بات ایکسپٹ کرتی تھی، ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یا تو یہ نصب میں ہے یا تو یہ جر میں ہے، لیکن اب آپ ایسا نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے افشاں، سمجھ میں آ گیا؟ اور سب کی بھی جی میم کسی کسی الحمدللہ. اور سمجھ میں نہ آیا ہو یہ پوائنٹ تو وہ مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں اور آگے لے لیتے ہیں فرزانہ کو. آج سب کے لیے لائی ہوں 2 سوال. جی میم. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میم اس کا ہوگا خالق اللہ ہم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. آسمانوں اور زمین کو، یہ تو مفعول ہو گیا نا، تو پھر آئے گا خالق اللہ آسمان کو کیا کہیں گے میم؟ یہ جمع ہے تو جمع ہی آئے گی نا. جی ہاں جمع ہے تو جمع ہی آئی. خالق السماوات، آگے واو بھی آئے گا، واو خالق السماوات والارض. فرزانہ جی میم. اب کلاس میں سو گئی تھی کیا؟ نو میم. ایک دم جگ رہی تھی. جی میم میں جاگ رہی ہوں، میں نے ابھی نماز پڑھی ہے. اچھا ابھی جو افشا کر رہی تھی تو آپ جگ رہی تھی؟ جی میم میں نے سنا ہے اس کا. اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو ایسا کریں کہ آپ سنیں اور نو اب میم سوری خالق اللہ السماوات، وہ آتن. وہی ابھی اتنی ڈیٹیل میں یہ بات سمجھائی گئی اور پوچھا بھی گیا کہ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لے، تو آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں سماواتا. نو میم ایسے سماواتی آئے گا. اب آج سے پورے قرآن میں پورے قرآن اسکین کریں گی افشا اور فرزانہ، اور مجھے سماواتا لے کے آئیں گی. آج شام تک ان اوکے لوگوں کو ایک ایک سماواتا مجھے دینا ہے. میم ہوگا ہی نہیں، دیں گے کہاں سے؟ ہاں تو ڈھونڈتی رہیے گا، بول رہی ہے تو آپ کو دینا پڑے گا. افشا کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کو تو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی نہیں سٹوری میم کوئی سننے بھی کے نہیں ہے. نو اتنی میم بڑی سٹوری سماواتی پڑھیں. سننے کے بعد فوراً ہی سماواتا کر دیا. نو میم سوری سماواتی. ٹھیک ہے میم میرے ذہن میں سماواتی ہی تھا، پر بولتے ہوئے میں نے سماواتا کر دیا، کیونکہ مجھے تو دیکھیں پورا یاد نہیں. جی ہاں، تو گرامر کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کوئی وہ چیز نکلے ہی نہ جو ذہن میں کے اگینسٹ ہو جی یا کتاب کے اگینسٹ ہو. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اتنی بار وجہ کیا ہے کہ سمجھنا ضروری نہیں ہے، ایسے سے بہتر ہے نہ سمجھنا، کیونکہ ہم غلط سمجھنا، ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کلاس میں انرول ہوئے تو پھر ہمیں محنت کرنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا. اس لیے
کہ ہم نے سمجھ لیا اور پھر اس کی پریکٹس نہیں کی تو پھر غلط سمجھ لیا ہے نا. تو قرآن غلط کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہو سکتا ہے. نو میم. دوسری چیزوں میں خیر ہے, ہم بی ایس سی ایم ایس سی کریں, وہاں پہ ہم 30% لے آئیں, 50% لے آئیں اور 100% لے آئیں. اکثر دیکھا گیا جاب 50% والا زیادہ اچھا کر رہا ہے, یا اس کو اچھی نوکری مل گئی. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں محنت کرنا ضروری ہے. تو زبان سے کوئی ایسی بات نکلے ہی نہ جو قرآن میں موجود ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہی ہیں میں اس کو بہت زیادہ ٹائم دے رہی ہوں کہ پھر کوئی تیسرا بھی نہ آ جائے کہ میں یہاں پھر پڑھا نہیں پاؤں گی, میں بے ہوش یہاں پڑی ہوں گی. ٹھیک ہے, اگلا کسی نے سماواتا بولا تو میں بے ہوشی ہونے والی ہوں, کلاس بند ملے گی آپ کو. نہیں انشاءاللہ میم, انشاءاللہ. چلیے شاباش. خلق اللہ السماواتی. اور جب میں کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ بولیں تو آپ سوچیں کہ میں کیوں کیا میں نے سنا نہیں آپ کا. جب میں کہوں دوبارہ بولیں تو پھر سوچیں کہ کچھ کہیں گڑبڑ کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے, اوکے میم, کیونکہ انشاءاللہ. میں ایک بار میں سن لیتی ہوں. چلیے شاباش. خلق اللہ السماواتی. والارض. ویری گڈ. والارض. اور دیکھیں, جب تھوڑی سی گرامر کی نالج ہوتی ہے, جب شروع میں ہم کلاس جوائن کرتے ہیں اور ہم اس ٹائپ کے ہیں کہ تھوڑا سوچتے ہیں, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہیں ہم کو تو بتا دیا گیا اس میں کس میں کہ اس میں مرکب کون سا ہے, یہ عطفی. مرکب عطفی میں کہ سیم ہونا چاہیے. یہ کبھی السماواتی والارض, کبھی السماواتا والارض. تو یہ سوال بہت دماغ میں آتا ہے کہ کہیں پہ ہوتا ہے السماواتی والارض اور کہیں پہ ہوتا ہے السماواتی والارضی. جہاں پر نسب کی دیکھیں, جو اس کا اعراب ہوگا, اس کا اعراب وہی ہوگا. یہ تو پڑھا تھا نا, یاد ہے؟ جی میم. مرکب عطفی میں جو معطوف کا ہوتا ہے وہی معطوف علیہ کا ہوتا ہے. تو اگر یہ حالت, اس کی حالت سے اگر آپ ہم کو صرف اتنا دے دیں گے نا, اور ہم کو پتا نہیں ہے, صرف اتنا دے دیں, جملہ نہیں دکھ رہا ہے, ایک جگہ لکھا ہوا ہے جو آپ السماواتی والارض, اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے السماواتی والارضی. ٹھیک ہے, میں وہ بھی لکھ دوں کیا؟ چلیے, یہ آپ والا تو سماواتا تو میں مٹا دوں, یہ کنفیوژن اس کو مٹاؤں یہاں سے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور یہ ہو سکتا ہے اگر یہ زیر یہاں پہ ہے, یہاں پہ تو لکھنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے, کوئی کنفیوز نہ ہو جائے. دیکھیں یہاں پر اس کا اعراب ہم دیکھیں گے, چونکہ بعد والا اسی کو فالو کر رہا ہے. اب یہ دونوں تو دیکھنے میں سیم ہے, لیکن یہ جو آگے یہ آیا ہے اس سے اس کا اعراب اگر یہ جملہ نہ بھی پورا ہو تو بھی بتا دیا جائے گا, کیونکہ یہاں پہ یہ نصب کی حالت میں ہے. اس کا مطلب واتی کی ساؤنڈ یہ نصب والی ہی ہے. یہاں پہ یہ جر ہے, جب یہ جر ہے تو یہ آتی کی ساؤنڈ بھی جر ہی ہے, کیونکہ یہ اس کو فالو کرتا ہے. تو اس سے بھی پتا چل, اگر یہ صرف کمپاؤنڈ ورڈ دیا رہے تو اس طرح پتا چل جاتا ہے. یہ پوائنٹ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میم. میم والارض سے پتا چل جائے گا نا کہ یہ نصب میں ہے کہ جر میں. کیا کہہ رہی ہیں میم؟ آپ یہ بتا رہی نا ہمیں کہ والارض سے پتا چلے گا کہ جو السماواتی ہے یہ جر میں ہے. جی ہاں, کیونکہ اس کا اعراب اس کو فالو کرے گا. اب دیکھنے میں تو پتا نہیں چل رہا ہے, لیکن جب ہم کو نہیں پتا چلتا لیکن زمین کو پتا چل جاتا ہے. تو ارض کو پتا چلا کہ یہ تو حالت جر میں ہے, تو اس نے حالت جر کو لیا. یہاں پہ ارض ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے اگر یہ نہ لکھا رہے تو, لیکن زمین کو, اس ارض کو, معطوف علیہ کو پتا ہے کہ یہ اس کا اعراب کیا ہے. تو یہ جب حالت نصب اس نے لیا تو اس نے ہم کو بتا دیا کہ یہ حالت نصب میں ہے. یہاں پہ تو ہمیں پتا چل رہا ہے
کیونکہ مفعول دکھ رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ کہ اگر صرف اتنا دیا ہو، اگر صرف اتنا دیا ہو جو سرکل کے اندر ہے، تو بھی ہم جو دوسرا والا مفعول ہے اس سے پتا کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث میں نصب اور جر کی حالت کی شیپ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، جی میم. یہ میں آپ لوگوں کو اتنا کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ ماشاء اللہ 2 بچوں کو اٹھایا، دونوں نے مجھے تاتا کر دیا، تو اس لیے. ٹھیک ہے، سوری میم. کوئی سوری، کوئی بات نہیں، سوری کا یہاں کچھ ہے ہی نہیں، ہم بس سیکھ رہے ہیں. سوری اس بات پہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ ہاں اتنا وقت نہیں دے رہا ہے. چلے شاباش. حامد نے محمود کی مدد کی. اب اس کا میم کریں. اس نصر حامد اور محمودن ویری الف کے ویری ساتھ. جی ہاں، ویری گڈ. الف کے ساتھ، انہوں نے بہت ہی اچھا بتایا. نصر حامد، انہوں نے بہت ہی اچھا بتایا کہ الف کے ساتھ. ٹھیک ہے، مفعول جو ہے جب تنوین کے ساتھ تو حالت نصب میں الف بھی لے گا. شاباش، جزاک اللہ خیر. آگے لے لیتے ہیں فضیلت، آ جائیں. جی میم. مارا. زید نے 2 لڑکوں کو مارا. زید یہاں فاعل جی، اور لڑکوں کو 2 لڑکوں کو یہ مفعول اور مارا فعل. جی زاربا ہی آئے گا نا اس کا. جی ہاں، دوربا. زاربا زیدن، یہ 2 لڑکوں کا میم والا دا میم آئے گا. جی والا دا. چلیں ہم لوگ اسم پڑھتے ہیں ابھی. یہ ہے ولدن. ٹھیک ہے، پھر اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ 2 لڑکوں کو مارا. تو جب بتا رہے ہیں 2 لڑکوں کو مارا تو یہ معرفہ کی میننگ ٹائپ کی دے رہا ہے نا. یہ تو نہیں لکھا کسی 2 لڑکوں کو مارا ہے نا، تو اس کو کر لیتے ہیں معرفہ. اگر ہوتا زید نے کسی 2 لڑکے کو مارا، کنہیں 2 لڑکوں کو مارا، تب وہ ہوتا نکرہ. الولد کر لیا. ٹھیک ہے، اب اس کو 2 لڑکے بنائیے. 2 لڑکے 2 کیسے بناتی تھی، کیا کرتی تھی؟ الولدانی. ویری گڈ. دانی. کیا کرتے تھے کہ اسی پیش کو ہٹا کے یا تنوین کو ہٹا کے آنی کی ساؤنڈ کر لیتے تھے. اب یہ سب جیسے میں اسکرین پہ لکھ رہی ہوں بالکل اسی طرح دماغ میں چلنا چاہیے. تو الولدانی یہ کون سی حالت ہے؟ آج سب کو مسلمون کی گردان پڑھ کے بھیجنی ہے. پچھلی بار میں نے کہا تھا، ہو سکتا ہے لوگوں نے بھیجی بھی ہو. جی میم یہ رفع کی حالت ہے اور آگے نصب کی حالت آئے گی الوالدین. جی ہاں، تو اتنا سب کچھ یہ 2 لڑکوں کو، یہ جو 2 لڑکوں کو تک پہنچنے کے لیے دماغ میں یہ پورا فلو چارٹ چلنا چاہیے. الولدینی، کیونکہ وہ پوئٹری جو ہے نا، آج بھیجوں گی پوئٹری. تو ولدانی ولدینی، آنی اینی اینی، ہے نا. یہ ساری چیز جیسے ہی 2 لڑکوں کو، کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ فاعل جب یہ کریں گی، دیکھیں جملہ فعلیہ جب کریں گی تو کام جب کریں، اسی لیے اسم پہلے سکھا دیا جاتا ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ فعل جو ہے وہ اپنے آپ تو ایگزسٹ نہیں کر سکتا نا، فاعل تو ساتھ میں لگا ہوگا نا، اور کسی چیز کے اوپر کام ہو رہا ہوگا تو مفعول بھی لگا ہوگا. تو فعل کو، ورب کو ایگزسٹ کرنے کے لیے اسم کو تو موجود ہونا ہی پڑے گا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جملہ فعلیہ یا ہم فعل کا ٹاپک کر رہے ہیں تو اسم سے چھٹی مل گئی. اسم کو تو چلنا ہی پڑے گا کام کو کرنے کے لیے اور کام کو کروانے کے لیے. تو اس لیے جملہ اسمیہ کو، آپ کی ہفتے بھر بعد کلاس ہوتی ہے نا، تو ایک بار اپنی نوٹ بک کو بس پیجز ٹرن کر لیں، جہاں پہ آپ کو لگے ارے یہ چیز مجھے دیکھنا ہے، تثنیہ کا دیکھنا ہے، یہ گردان ایک بار مسلمون کی دیکھ لوں. کلاس کے لیے نہیں،
اپنی نالج کے لیے. ضرب زید، آگے چلے شاباش. اب اس کو کروا دیں مجھے. ضرب زید الولدین میں ہم آئے گا. اب ایک دوسرا رول تجوید کا بھی لگے گا یہاں پہ. اب یہ دیکھیں ہے تو یہی، لیکن ضرب زید الولدین، اب یہ تو جب پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں آپ نہیں پڑھیں گی نا. جی میم. اور دن کو تو جا کے ملاتے نہیں ہیں، کہیں تنوین تو جا کے کسی سے نہیں ملتی نا. تنوین ایسی چیز ہے جو آگے جا کے جڑتی نہیں ہے، وہاں پہ آواز اسٹاپ ہوتی ہے. تنوین کا کیا مطلب ہے کہ آگے آواز اسٹاپ ہو رہی ہے، اور آپ تو چاہ رہے ہیں کہ لام پہ جا کے ملے، تو ایسے میں نون قطنی لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد جب ال والا لفظ آتا ہے تو تنوین ہٹا کر زیر والا نون لایا جاتا ہے. اور اب پڑھ لیں آپ آرام سے پڑھیے. ضرب زید نیل. جی ہاں ہاں، اتنا ڈرے نہیں. ضرب زید الولدین. زید نیل والدین. جی ہاں ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ تنوین، جب صرف میں تجوید کے رول کرتی تھی نا، تو مجھے یہ نون قطنی کا رول اتنا سمجھ میں مطلب یاد کرنا پڑتا تھا، اور مسٹیک ہو جاتی تھی، یا سمجھ یا ریسیٹیشن کرتے کرتے رک جاتی تھی کہ اب کیا کروں، ہے نا. لیکن جب گرامر یہ والی چیز کر لی، جب یہ آگے بڑھ گئی، تو پھر یہ نون قطنی کے رول بھی آسان ہو گئے. پھر کبھی یاد نہیں کرنا پڑا. یہ پتا ہے کہ جب تنوین آئی، کوئی کسی بھی طرح کی تنوین آئے گی، تو تنوین کے بعد جب ال آتا ہے تو ہم یہ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو حمزۃ الوصل ہے، تو پیچھے سے ملا کے پڑھنے میں ڈراپ کرنا ہے اس کو. اب ملا کے پڑھ بھی نہیں سکتے، تنوین پہ آواز کو رکنا ہے. تو اب ایسے میں تنوین چینج ہو جاتی ہے زیر والے نون میں، اور پڑھ لیتے ہیں ضرب زید الولدین. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں گرامر، تجوید اور تفسیر جو سب کچھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک چیز دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. چلے آگے کر لیں شاباش. اگلا میم یہ دوبارہ ذرا سونے. ضرب زید نیل والدین. جی ہاں. جی میں نے قرآن پڑھا. جی میں یہاں فاعل ہے. جی ہاں. قرآن مفعول ہے اور پڑھا فعل ہے. ویری گڈ. قرأ یہ میں کا آنا آئے گا. کیوں آپ کے پاس گردان میں لفظ نہیں ہے میں والا؟ یا نہ یا میم جائے متکلم. چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یا متکلم، اب اس میں یا متکلم نہیں، ہم کہہ رہے ہیں گردان. پورا ایک جملہ ہوتا ہے نا گردان. میں نے پڑھا، اس کی اردو، اس کی عربک کیا بنے گی؟ قرأت. جی میم قرأت. یس. ٹھیک ہے. جب اس میں ظاہر مطلب کوئی اسم اس گردان کے اندر نہیں، باہر زید آ گیا ہے نا، اللہ آ گیا، زید آ گیا، حامد آ گیا، اس میں ظاہر اس کو کہتے. ظاہر ہے یہ بھی اسم ہوا، یہ بھی پروناؤن بھی اسمی کہلاتا ہے، لیکن یہ تو فعل کے اندر موجود ہو سکتا ہے نا. تو ایسے میں پھر ہم قرأت ہی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. جی میم. اگر یہ ہوگا کہ روبینہ نے پڑھا، تب آپ چلی جائیں گی یہاں پر. ٹھیک ہے، تب آپ چلی جائیں گی ادھر. لیکن جب میں نے پڑھا، تم دونوں نے پڑھا، تب پھر چونکہ ہماری گردان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں تو انہی کو لے لیں گے ہم. ٹھیک ہے. قرأ کی گردان سے آپ اٹھائیں. چلیے شاباش. میں نے قرآن پڑھا. قرأت القرآن. جی ہاں، کیونکہ مفعول ہے. جی میم. کیسے بولیں؟ قرأت القرآن. یہ قرآ کہاں سے ہو گیا؟ قرأت القرآن. قرأ فعلت سے.
قرأت القرآن. اور یہ بھی دیا ہوگا اس میں ورڈ، پتا ہے کس میں میم؟ جو آپ کی ورڈ کی لسٹ دی ہوئی ہے نا، اس میں دیا ہوا جی ہے۔ میم، دوبارہ دیکھیں گے میم آج انشاءاللہ. تو یہ زبر یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ قرأت تو یہ ہو گیا آپ کا، یہاں پہ آپ کی یہی یہ جو یہ علامت ہے نا، یہ میں کا کام کر رہی ہے، یہ پورا ورڈ ہی میں نے پڑھا یہاں سے آ گیا، اور کس کو پڑھا؟ جی میم، قرآن کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کو پڑھا. کلیئر ہو گیا سب کو یہ بات؟ فعل فاعل اینڈ مفعول. جی مجھے تو میم. ڈر لگ رہا ہے باقی لوگ سو رہے ہیں کیا؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ میم، سب لوگ جگ رہے ہیں اپنی جی جانچ کا میم، انتظار کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی میم ہم میم، سن رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ جب بھی فاعل ظاہر ہو جائے گا، جیسے زید، ٹھیک ہے، یا آگے چلتے ہیں، ادھر آگے نہیں پیچھے، اللہ، حامد نے، اللہ نے، قرأت اللہ نے، القرآن. ایسے میں فاعل الگ سے لے کر آئیں گے، اور فعل کا پہلا والا صیغہ مذکر میں اور مؤنث کے کیس میں فورتھ چوتھا سیکھا. چوتھا صیغہ، ٹھیک ہے۔ یہ جی لاسٹ میم. کلاس جی میں سیکھا تھا ہم لوگوں نے۔ جی لیکن میم. جب اس طرح کا فعل اللہ نے، زید نے، حامد نے، اس طرح کی، ٹیچرز نے، پھر لڑکوں فرسٹ. نے، اس طرح کی چیز نہیں آئی، بلکہ ضمیر کے ساتھ ہی آ گیا، میں نے، تم دونوں نے، ہم سب نے، تو ایسے میں پھر گردان سے ہی اس پرٹیکولر باکس سے وہ چیز پک کر لیں گے۔ اب ہمارا وہ فرسٹ اور فورتھ والا کام نہیں کرے گا۔ جو لاسٹ ویک جو ہم لوگوں نے پڑھا اس میں تھا اسم اگر ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جی اس میم. میں ظاہر کا مطلب ہے اس طرح سے ظاہر ہونا۔ اگر اس میں ظاہر نہیں ہے، پروناؤن آ رہا ہے جو کہ گردان کے اندر میں مل سکتا ہے، تو اب ہم ایسا، ورنہ تو پھر یہ باقی 12 ورڈ یاد کرنا بیکار ہی ہو جاتا نا۔ ایسے میں وہ پورے باکس میں سے جہاں سے وہ فٹ پڑے گا وہ والا، اور یہاں پہ 13th باکس ہمارا آیا تو ہم نے قرأت لے لیا، ٹھیک ہے۔ جی میم انشاءاللہ. چیزیں ہیں بہت آسان، لیکن لگ کے بیٹھنا پڑے گا بس۔ فعل کا تو ہم نے یہ سیکھا، اسم کے لیے تو تھا واقعی کہ جو ہے سمجھنا پڑ رہا تھا، لیکن فعل کے لیے پریکٹس ہی بس چاہیے، زیادہ کچھ ہے نہیں یہاں پہ، بہت کم چیزیں ہیں۔ اب لے لیتے ہیں، جزاک اللہ خیر فضیلت، اب لے لیتے ہیں نفیسہ کو۔ نفیسہ کو آج کو ہوسٹ بنا دیا تو بیچاری اوپر ہیں تو میں انہیں دیکھ ہی نہیں رہی ہوں، کیونکہ وہاں میں اسکرین کو اوپر کر دیتی ہوں۔ چلیں، مسلمانوں نے، نفیسہ آ جائے، مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا۔ اب یہاں پہ اسم ظاہر ہے یا گردان میں سے مل جائے گا نفیسہ؟ جی اسم ظاہر ہے۔ ہاں، یہ مسلمانوں نے فاعل، کافروں کو مفعول، قتل کیا فعل، قتل ویری گڈ۔ مسلمون مسلمون، اب مسلمانوں نے تو یہ جب ایسے بتا رہے ہیں، کچھ مسلمانوں نے تو نہیں ہے نا؟ المسلمون، ہاں قتل المسلمون، ہاں، اس طرح بولیں گے، لکھیں گے، ہاں، قتل المسلمون مون الکافرین۔ ویری گڈ۔ یہ اس کا کافرونہ کی پوری وہ لائن بتا دیں مجھے۔ کافرون، کافرین، کافرین، ہاں، تو یہ آپ کا کس حال میں ہے؟ نصب میں ہے کہ جر یہ میں؟ حالت نصب میں ہے۔ اللہ، میں کیا لکھ رہی ہوں؟ نل کافرین۔ ہاں، تو دیکھیں یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح جمع مذکر میں بھی اونا، اینا، اینا کی ساؤنڈ تھی، تو یہ یہاں پہ ہوگا الکافرین، لیکن ہم کو پتا ہے کہ یہ کس حال میں ہے نفیسہ؟ حالت نصب میں۔ ویری گڈ۔
اور میں نفیسہ کو اس لیے لیتی ہوں، آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے اللہ اکبر یہ کس کا فون ہے، کیونکہ باقی لوگوں کا ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے گرامر بھی کی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے لیکن نفیسہ نے آپ کے ساتھ ہی یہ سفر شروع کیا ایک دم فرام دا بگننگ، اور ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ گڈ الحمد للہ. کہ اور ظاہر ہے کبھی کبھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے تو نہیں گھبرانا ہے، کہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ ہی کسی سے صحیح ایکسپیکٹ کیا جائے، لیکن یہ دکھانا مقصود تھا کہ فرام زیرو ٹو وہ یہاں پہنچ گئی الحمدللہ الحمدللہ عربک کے اس میں، کہ بہت کلیئرلی وہ بتا رہی اونا اینا اینا. تو یہ پوئٹری بھی ہماری اب آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے، اور اس کو آج ہی کر لیجیے گا، اینڈ آف دا اس کا ویٹ مت کیجیے گا منڈے ٹیوزڈے کا، کہ مسلمون کی گردان مسلمون کے ساتھ بھی اور المسلموں یعنی نکرہ اور معرفہ، یہ پورے 36 الفاظ ہو جائیں گے آپ کے. اس کو آپ ہر ہفتے ایک بار گروپ میں بھیج دیا کیجیے. تھینک یو. تو اس کو کیونکہ فیل کر رہے ہیں ہم نا، تو ہمارا اسم کہیں ہمارا وہ نہ ہوتا جائے صرف اس وجہ سے. تو قتل المسلمون الکافرین یہ کس حالت میں ہے؟ رفع کی مسلمون، کیوں؟ مسلمون مسلمینا مسلمینا ہوتا ہے تو ویری گڈ. تو یہ مسلمینا. رفع کی حالت میں ہے. کیوں رفع کی حالت میں کیا آپ نے؟ فائل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ویری گڈ. اور یہ کافرینہ مفعول ہے اور یہ حالت نصب میں ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں یہ جو بولا بعد میں یہ زیادہ صحیح ہے، یہ ہمیشہ نہ لگائیں، ہمیشہ نہ لگائیں، اوکے کیونکہ آپ ٹھیک. کا ہمیشہ ان المسلمون ہو جاتا نا، اگر ان نہ لگے یہاں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں بالکل وہ پھر حالت ہاں ٹھیک ہے، وہ رفع جو ہے وہ ہاں. تو نصب میں چلا جاتا ہے ان سے. یاد رکھیے کہ گرامر کی بات بولتے ہوئے ٹو بی آن دا سیف سائڈ ہمیشہ ورڈ تو یوز ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. بس یہ بولیں کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اس لیے المسلمون میں نے رفع بولا، اور الکافرین یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، ہمیشہ ورڈ نہیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہم ہے. نے قرآن سنا. قرأنا القرآن. آپ پڑھ نہیں رہی ہیں، سن رہی ہیں. سوری سمعنا نو نو دیکھیں سمعہ ہوتا ہے، سمعہ نہیں. سمعنا القرآن. ویری گڈ. سمعنا تو آپ القرآن. نے یہ سمع ہم کس باکس سے لیں اس کو؟ یہ لاسٹ 14th باکس یا ہے. ویری گڈ لاسٹ باکس سے سمعنا ہے نا، کیونکہ آپ نے جب ملایا تو سمعنل کر دیا نا، کیونکہ ظاہر جی ہے پڑھیں گے تو سمعنل کریں گے، لیکن سمعنل جب آپ کہیں گی تو یہ تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں نا، اسی لیے میں نے آپ سے باکس پوچھا. یہ دیکھیں سمعنا یہ تو یہ بھی بن جائے گا نا، جی جی ہے نا. 14 میں سے لیا ہے. ہاں تو اس لیے پوچھا میں نے. دیکھیں سمعنا، اب سمعنا القرآن ان عورتوں نے پڑھا قرآن کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ والا ہے. ٹھیک ہے. تو کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے، ظاہر بولیں گے تب تو اسی طرح رہے گا، لیکن پیچھے سے بات آ رہی ہوتی ہے نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں عورتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ لکھنے سے تو پتہ چل رہا ہے نون الف والا ہے یہاں پر، لیکن اگر یہ صرف نون ہوتا اور زبر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ان عورتوں نے قرآن سنا. ٹھیک ہے. میں دونوں لکھ کے دکھاتی ہوں اور پڑھیں گے ایک ہی طرح سے. ٹھیک ہے. سمعنا القرآن. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے تو یہ ہو گیا ہم سب نے قرآن، ہے نا، ہم نے قرآن سنا، ہم سب نے قرآن سنا. اب میں اسی کو اس طرح لکھتی ہوں. اب یہ کیا ہو گیا؟
ان عورتوں نے قرآن سنا. ٹھیک ہے, تو جب ہم لکھیں گے تو کیونکہ یہ بھی جا کے جب ملے گا تو یہ مد اصلی ختم ہو جاتی ہے, یہ الف نہیں پڑھا جاتا, سمعنا القرآن ہی پڑھتے ہیں. تو جب لکھا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں صاف پتا چل جائے گا کہ 14th باکس ہے یہ, اس کا مطلب ہے ہم سب نے قرآن سنا. اور اگر کوئی بول رہا ہے تو ظاہر ہے وہ یہی سے تو نہیں شروع کرے گا, پیچھے سے کچھ بات آ رہی ہوگی نا, کچھ عورتوں کی بات آ رہی ہوگی, تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ سمعنا القرآن جو شخص بول رہا ہے وہ تو سننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی, بات پہلے سے آ رہی ہوتی ہے کہ عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس کا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہاں عورتیں موجود ہی نہیں ہیں اگر, تو وہ عورتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی عورتوں کی بات کر رہے ہیں, مطلب ہم سب کی بات کر رہے ہیں, تو یہ والا ہے, یہ والا ہے اوپر والا جو کہ یہاں پہ چاہیے ہم کو. یہ بات کلیئر, یہ بھی بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ جی ہو گئی, مجھے تو ہو گئی. جی میم الحمدللہ. مطلب کسی اور کو نہ ہوئی ہو تو وہ فوراً ہی پوچھ لیں کیونکہ اسی وقت دیکھیں اسکرین پہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں تو بتانا آسان ہوتا ہے. تو اگر بالکل شرم نہ کریں اور نہیں سمجھ میں آیا بولیں, میں دوبارہ بتا دوں گی. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ ایکسٹرا چیزیں, ظاہر ہم تو یہاں پہ ہی کر کے ہم کو بڑھ جانا چاہیے تھا, لیکن اب آپ اس اسٹیج پہ ہیں جو کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہو کر سکتے ہیں اور جو کبھی ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے کہ سمعنا القرآن, یہ بھی سمعنا القرآن, تو کیسے پتا چلے گا؟ لکھا ہوا ایسے پتا چل جاتا ہے اور بولا ہوا پیچھے کی بات سے پتا چل جاتا ہے کہ ان عورتوں کی بات چل رہی تھی یا ہم عورتوں یا ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی. جی. 2 لڑکوں نے لڑکے کو مارا. مارا کے لیے دربت آئے گا. 2 لڑکیوں, اچھا یہ فیل لڑکیوں, ہو گیا. سوری, ہاں 2 ہاں لڑکیاں. لڑکیوں, 2 جی لڑکیوں کے لیے آنی یعنی بنتانی, دربت بنتانی ولدا مفعول ہے ویری گڈ. لڑکی. اب چلیے اب لکھ لیتی ہوں میں. کیا بولا آپ نے, پھر سے بولیے. دربت ہاں بنتانی. کیوں یہ 2 لڑکیاں جو ہے یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا کچھ کوئی 2 آنی لڑکیاں, یہاں پہ کوئی تو میم نہیں فون آ لکھا ہے, رہا 2 لڑکیوں نے لڑکے کو مارا, تو یہ تو پراپر ہے. تو میم دربت الف لام لگے گا, البنتانی دربت, لیکن میم ساکن ہو جائے گا دونوں بھی. تو آپ نے بتایا تھا کہ زیر آئیں گی, عارضی زیر. پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا, جی. اسی کو میں اسی لیے میں رکی تھی کہ دیکھیں آپ کیا کہتی ہیں کیسے. دربت البنتانی ولدا مفعول ہے لڑکے. ضربتل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ عارضی دربت زیر آئے گی. دربت البنتانی الولد. پھر آپ نے اس میں ساکن کر بھی, دیا, ہاں اس میں بھی زیر لگیں گی. زیر لگے گی. بنتانی الولد ہی پڑھیں گے میڈم. ہاں نیل ولد, نیل ولد. نہیں, ہاں نل پڑھیں گے. ہوں. اور یہاں پہ ولد ولد آپ کر رہی ہیں. ہم نے ولدا, سوری, ہاں یہاں پہ ولدا. ساکن نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. نہیں آخر تک ولدا یہ کیونکہ اعرابی تو مفعول ہے. ضروری ہے, ٹھیک جی ہے. جی یہ اعراب مفعول. آخر کا اسی کی تو ٹیسٹ چل رہا ہے, اسی کو آپ ساکن کر دیں گی تو مجھے کیا پتا چلے گا. تو یاد رکھیں 2 ساکن, یہ بھی ساکن تھا, ٹھیک ہے, لام اس کا. تو اب پیچھے سے یہ نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ الف البنتانی اب نہیں پڑھیں گے ہم. مجھے یہ تک ساکن اور اس ساکن, میں اس لیے بول رہی ہوں کیا پتا کوئی پچھلی کلاس میں نہ ہو, اس ساکن اور اس ساکن کو ملا کے پڑھنے کے لیے پڑھا نہیں جا سکتا تو عارضی زیر لگائی جاتی ہے. تو ضربت البنتان الولدا, ٹھیک ہے, پورا ایسے دربت بولیں گے, ولد البنتانی ولد نہیں کر ولدا. دیں گے, ٹھیک ہے. ولدا. ویری جی. گڈ. چلیے اب یہ بھی کر دیں. اللہ نے اللہ نے مومنوں مومنوں سے سے وعدہ وعدہ کیا. کیا. فیل وعدہ فیل وعدہ ہے تو وعدہ ہی ہوتا ہے جی, وعدہ. جی وعدہ وعد اللہ ویری گڈ, مؤمنین نصب میں آئے گا. ویری گڈ. تو آگے کیا میں لکھوں, وعد اللہ اور کیا لکھوں, مؤمنین. مومنین. ہاں جی المومنین, وعد اللہ المومنین. اس طرح پڑھیں گی آپ. جی.
وعد اللہ کے بعد رک جائیں گے، پھر کہیں گے المؤمنین. وعد اللہ المؤمنین. مؤمنین نصب میں. نصب میں. ویری گڈ. یہ نصب میں اینا کی ساؤنڈ ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ نصب ہی ہے. ٹھیک ہے. اونا اینا اینا، کیونکہ یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب یہاں تک آتے آتے سب کو یہ آتن 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 بھی کلیئر ہو گیا اور اونا اینا اینا بھی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. کوئی ہے ابھی جو غلطی کرے گا؟ نہیں. جو غلطی کر سکتا ہے وہ آ جائے. اب ختم ہو گیا. ٹیچر میری ٹرن رہ گئی ہے. آپ کی ٹرن رہ گئی اور یہ کیا ہوا؟ میم کلاس کا ٹائم بھی آف ہو گیا ہے. ہاں، جس کا جو جانا چاہے جا سکتا ہے. میم نہیں، میں ویسے بتا رہی ہوں کلاس میں ہی ہاں ہے وہ ہم. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 منٹ آگے ہو رہے ہیں. اوکے میم. نہیں کلاس میں ہی ہے میم، ہم نہیں جا رہے کہیں. اچھا، بس یہ 3 جملے اور ہیں وہ کر لیں. اصل میں یہ فعل میں ٹائم اس لیے لگ رہا ہے تھوڑا کہ سائمہ آ جائیں. میں تو بلا نہیں رہی تھی کہ آپ پچھلی کلاس میں تھی نہیں. ہاں آ جائیں سائمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراہیم نے اسامہ کی مدد کی. ابراہیم فاعل ہے، اسامہ مفعول ہے اور مدد فعل. کیا جی مدد کی. نصر ابراہیم اسامتا. اللہ اکبر. ابراہیم. نہیں ابراہیمہ نہیں، ابراہیمو. اچھا آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے، بڑی غلطی ہو گئی تھی. جی 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 نصر ابراہیم. ٹھیک ہے جی. حالت رفع میں تو یہ پیش لیتا ہے. ٹھیک ہے. جی. نصر ابراہیم اور آگے کیا لکھوں؟ اسامتا، کیونکہ ہم Very good. عربک میں پھر گولتا لگائیں گے. ہاں اسامتا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہو گیا. شاباش. داؤد نے، چلے آپ کو تو قرآن کی آیت مل گئی، یہ تو آپ یاد ہی ہوگی. قتل داوود جالوتا. کیا ہو داؤد، گیا سائمہ؟ میں دوبارہ نیند میں ہوں. قتل داوود جالوتا. ہاں قتل داوود، یہ الٹا پیش ہوگا. جالوتا ہے نا. حالت رفع میں رکھیے اس کو. ٹھیک ہے، ورنہ الٹا کر دیں گی آپ. قتل داوود جالوتا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسی کی آج پریکٹس ہو رہی ہے. اب کوئی کلاس میں کوئی رہ بھی گیا ہے جس نے بالکل ہی نہیں کیا؟ ام کلثوم رہ گئی ہیں شاید. روبینہ نے تو کیا ٹیچر ہے. روبینہ خان بھی رہتی ہے. مجھے یاد ہے کہ روبینہ کو میں نے بلایا تھا، کچھ پوچھا تو ہے ان سے. نو مس، آپ نے وہ ایک مثال میں میرا نام لیا تھا لیکن مجھ سے سنا نہیں تھا. ہاں چلے، بس مثال بھی اگر ہو گئی تو بھی خیر ہو جاتی. 15 بھی ایک ہے. اور چلیے روبینہ آپ کر لیجیے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آگے والا دیکھ لیتے ہیں. المتعد الی مفعولین، مطلب کبھی کبھی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، بس 3 جملے اس کے ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک نہیں 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اللہ نے زمین کو بنایا. اگر صرف اتنا کہہ دیں اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، اس طرح کی آیتیں آتی ہیں نا. تو دیکھیں اللہ نے یہاں پہ فاعل، زمین کو مفعول، اور کیا بنایا، جیسے کہ ہم نے بتایا نا کیا بنایا، کب بنایا، کیوں بنایا، یہ سارا جو ہے یہ ڈیٹیل آف فعل کہتے ہیں. جو بھی مفعول کیا ہوتا ہے ایکچولی، فعل کی ڈیٹیل بتاتا ہے ہمیں. تو یہاں پہ زمین کو ایک مفعول ہے اور کیا بنایا، فرش بنایا. ایک فرش بنایا، یہ دوسری ڈیٹیل ہے. اور بنایا یہ ہے آپ کا فعل. تو یہاں پہ یہ ہے فاعل، یہ ہے مفعول 1، یہ ہے مفعول 2 اور یہ ہے فعل. دونوں ہی نصب کی حالت میں ہوں گے اور بالکل سمپل ہے. اور دیکھیں جو اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، تو اسی آرڈر میں بھی یہ مفعول لکھے جاتے ہیں. کس کو بنایا پہلے، پھر کیا بنایا اس کے بعد، کب بنایا اس کے بعد، کیوں بنایا اس کے بعد. ایسے لائن سے ہی آرڈر اس طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. کیونکہ یہاں پہ عربک میں کیوں کب کیسے کا ایسے پتہ نہیں چلتا, ان کے آرڈر سے ہی پتہ چل پاتا ہے. چلیں کون کرے گا اس کو؟ ٹیچر میں کروں؟ روبینہ نا؟ جی ٹیچر. ہاں روبینہ کریں. چلیں اللہ نے بنایا کی عربی آتی ہے آپ کو؟ جی مس جعل. ویری گڈ جعل. کریے. مس سے پہلے جی مس پہلے جعل آئے گا نا, جعل اللہ. جعل اللہ یہ ہو گیا فاعل. جی مس فائل ہو گیا. جعل اللہ الارض. ویری گڈ. جعل اللہ الارض. الارض مس فرش ہے نا, فراشن. مس فراشن. الف کے ویری ساتھ. گڈ. فراشن. تو یہ دونوں جو ہے ایک فرش بنایا. کیوں فراشن کریں گے یہاں پہ, کیوں نہیں ال لگائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیں مس لکھا زمین کو, تو جو ہے دیکھیں یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے, اس لیے ال لگائیں گے. لیکن ایک فرش بنایا تو اس ایک کی وجہ سے یہ نکرہ میں اس کو لکھیں گے فراشن. ٹھیک ہے. چلیں پھر ایک اور کر دیجئے. اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. اگر ایک نہ چھت بنایا ہوتا تو ہم اس کو بھی معرفہ ہی کرتے. معرفہ کرتے. جی مس. مس اس میں بنایا فعل ہے, اللہ نے فاعل ہے, آسمان کو فاعل 1 ہے اور ایک چھت فاعل 2 ہے. تو مس اس میں بھی آئے گا جعل اللہ السماء. سماء بنایا. بناءً. ویری گڈ. چلے شاباش روبینہ, بہت ہی اچھا کیا ماشاءاللہ آپ نے. جعل اللہ السماء بناءً. ویری گڈ. مس آگے والا بھی کر دوں؟ آگے والا دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کسی اور نے بہت تھوڑا سا کچھ کیا ہو تو اس کو لے جی لیتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں ایک بار. جی. ہاں چلے کر دیں, آپ ہی کر دیں. حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا. شامین کو لے لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں شامین کو لیتے. آ جائیں جی شامین. ٹیچر. اوکے میم. حامد فائل محمود مفعول ہے, اور محمود کو کیا گمان کیا. جیسے ہم نے بتایا کیوں کس یہ کب, یہ سب جو ہے مفعول کی کیٹیگری میں آتا ہے. حامد نے محمود کو کیا گمان کیا؟ عالم گمان کیا. تو یہ ہے مفعول 1 اور یہ ہے مفعول 2, اور گمان کیا فعل. ٹھیک ہے شامل. آپ کو جو میننگ نہیں آتی ہے آپ میننگ پوچھ لیں اور پھر عربی بنائیں. گمان کی بتا دیں میم. حسیبہ. حسیبہ. چلے کریں. حسیبہ. حامدن. حامدن. محمودہ. نہیں شامین, پہلے حامد کی کلیئر کریں. آپ نے کہا حامدن, یا حامدن کیا ہوتا ہے؟ حامدن فاعل. حامدن, تو حامدن کیوں کہا آپ نے؟ سلپ آف ٹنگ ہو گیا میم. چلے شاباش, آگے چلیں. حسیبہ حامدن. محمودن. حسیبہ حامدن. جی ہاں شاباش. محمودن, یہ تو آپ نے صحیح کیا. عالمن. یہ صحیح لکھا میں نے؟ میم الف بھی آئے گا. ہاں الف بھی آئے گا. عالمن میں بھی الف آئے گا. ٹھیک ہے, دونوں میں الف آئے گا. حسیبہ حامدن محمودن عالمن. ٹھیک ہے, کیونکہ حامد پہ بھی تنوین آتی ہے, محمود پہ بھی آتی ہے تنوین, ہے نا, حالانکہ پراپر ناؤن ہے, اور ایک عالم ہے تو اس لیے اس بیٹا حسیبہ حامدن محمودن عالمن. تو یہ مفعول کی آج پریکٹس کی ہم لوگوں نے کہ مفعول حالت نصب میں ہوگا.
ٹھیک ہے. اور الحمدللہ سب نے اچھا کیا, سب کو سمجھ میں آیا, اور اگلی کلاس میں کچھ نیا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کلاس کو تو بہت سیریسلی لیں, ٹھیک ہے, یہ ہماری مین کلاس ہے, اس کو بہت سیریسلی لیں. یہاں جو بھی پڑھایا گیا ہے وہ کوشش کریں کہ یاد رہے, اس حد تک یاد رہے کہ غلطی نہ ہو. غلطی سے غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن لاپرواہی سے اور ہم نے محنت نہیں کی اس وجہ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چیز تو آپ ہی جج کر پائیں گی, میں تو آپ کو دیکھتی نہیں ہوں کہ آپ کتنا پڑھ رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں, وہ آپ خود ہی دیکھیں گی کہ اگر ہم پوری اپنی طاقت لگا دے رہے ہیں اس کے باوجود غلطی ہو رہی ہے, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نوٹ بک کھول ہی نہیں رہے ہیں, اپنی 2 گھنٹے ہفتے بھر میں 2-3 گھنٹے ہم بیٹھ کے لگا ہی نہیں رہے ہیں, تب جو ہے معافی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.